السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے اور دین کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کے حاضر ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے واسطے دنیا و آخرت میں بھلائی اور نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ میرے بھائیو بزرگوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ آج کے دن کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، کفار مکہ اور اہل عرب یہ حضرات آج کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج کا روزہ قدیم زمانے سے معمول تھا، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو مسلمانوں کے اوپر یہ روزہ فرض کے طور پر تھا۔ 10 محرم کا روزہ فرض کے طور پر ادا کیا کرتے تھے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک 10 محرم کا روزہ فرض کے طور پر ادا کیا جاتا تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اس کے بعد پھر منع کر دیا گیا کہ محرم کے موقع سے 10ویں محرم کا روزہ یہ اب فرض نہیں رہا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مبارک روزہ فرض ہونے کے بعد بھی پابندی کے ساتھ اس موقع سے روزہ رکھتے رہے۔ کبھی کسی سال بھی آپ نے 10 محرم کے روزے کا ناغہ نہیں فرمایا۔ البتہ ایک بات مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ کے سامنے آئی، وہ یہ کہ یہود مدینہ بھی، مدینہ کے یہود بھی اس موقع سے روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اگلے سال سے اب ایک نہیں بلکہ 2 روزہ رکھا جائے، 10 کے ساتھ 9 کو شامل کیا جائے یا 10 کے ساتھ 11 کو شامل کیا جائے، تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ لیکن اس روزے کا معمول ہمیشہ رہا، حتیٰ کہ اخیر سال میں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام فرمایا۔ یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو آج کے دن مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ اشہر حرم قرار دیا ہے۔ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اسی موقع سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کو بھی بنایا،
ان 4 مہینوں میں ان 12 مہینوں میں سے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جس کی اللہ کی نظر میں بڑی عظمت ہے، حرمت ہے، احترام ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اور ان 4 مہینوں میں 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ گویا کہ اس اعتبار سے بھی محرم الحرام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عظمت بخشا ہے۔ مذہب اسلام میں ہر دن، ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، کسی مہینے کو کسی مہینے پر، کسی دن کو کسی دن پر اگر کوئی فضیلت ہے تو اللہ نے اگر فضیلت بخشی ہے تو، ورنہ اس کے علاوہ اور کسی بنیاد پر فضیلت نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے اندر ایک حکم آتا ہے شہادت کا، جہاد کا۔ جہاد اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہوئے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جو شہید ہو گیا، یہ شہادت ہے۔ اللہ کے راستے میں جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، یہ شہادت ہے۔ اور دین اسلام میں کوئی ایک واقعہ شہادت کا نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، حتیٰ کہ اسی محرم کے مہینے میں 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اس مہینے سے پہلے جو ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اس سے پہلے شوال کے مہینے میں جنگ احد کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں بہت سارے صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ خاص طور سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑی بے دردی کا ظلم والا معاملہ ہوا۔ اس سے پہلے رمضان کے مبارک مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ غرضے کی پورے سال کسی نہ کسی کی وفات ہے، کسی نہ کسی کی شہادت ہے۔ تو شہادت کی بنیاد پر کوئی شہرت اور مرتبہ اور مقام نہیں ہے، لیکن تقریباً 7ویں اور 8ویں صدی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو آج 10 محرم کے دن ہوئی، اس بنیاد پر ایک نئی تشہیر دی گئی، ایک نئی شہرت دی گئی اور مشہور کیا گیا اتنا اس کو کہ جس کی بنیاد پر سب کے ذہن و دماغ میں صرف اور صرف ایک بات بیٹھ گئی کہ 10 محرم کا تعلق صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور شہیدان کربلا کی نسبت پر مشہور ہے۔ آج یقیناً آج کے دن 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ 72 شہداء جو کربلا کے اندر شہید ہوئے، ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا، ظلماً ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن اس کربلا کے میدان سے جو مسلمانوں کو سبق اور پیغام دیا گیا، وہ ایک پیغام تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے حالات چاہے جیسے بھی آ جائیں، حالات چاہے جتنے بھی تمہارے خلاف ہو جائیں، اس کے باوجود حق نہیں چھوڑنا ہے، باطل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ باطل ہمیشہ مٹنے ہی کے لیے آیا ہے۔ باطل کچھ دنوں کے لیے حق کو پریشان کر سکتا ہے، لیکن باطل کبھی زندہ جاوید نہیں رہ سکتا ہے، وہ مٹنے کے لیے آیا، مٹ جاتا ہے۔ ایک پیغام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیا کہ یزید کی طرف سے جو باطل کو پھیلایا جا رہا تھا اور ناحق زبردستی یزید کی طرف سے جو بیعت لی جا رہی تھی وہ غلط تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حق کا پیغام دیا اور حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے اور حق کو پوری امت مسلمہ بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک پیغام کے طور پر دیا کہ حالات چاہے تمہارے خلاف کتنوں بھی ہو جائے، اس کے باوجود تم کو حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے اور باطل کے سر میں سر نہیں ملانا ہے، اس کے ہاں میں ہاں نہیں بھرنا ہے۔ ایک پیغام تو یہ دیا۔ دوسرا پیغام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آج کے دن یہ بھی دیا کہ تمہارے سامنے بڑا سے بڑا ظالم آ جائے، تمہاری گردن پر تلوار رکھ دی جائے، اس کے باوجود تم نماز نہیں چھوڑنا۔
اس کے باوجود تم نماز نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن جو جسم سے الگ کی گئی تھی، سجدے کی حالت میں الگ کی گئی تھی، یہ پیغام دیا ساری کائنات کے لوگوں کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو، کہ ظلم چاہے جتنا بھی ہو جائے تمہارے اوپر، چاہے ماحول کتنوں بھی خراب ہو جائے اور خلاف ہو جائے، اس کے باوجود تم اللہ کے سامنے سر جھکانے کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں، بلکہ ہر حال میں تم اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور ہر حال میں تم وقت پر نماز ادا کرو۔ یہ دوسرا پیغام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ساری کائنات کے لوگوں کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو دیا، نماز ادا کر کے اور حق کا بول بالا کر کے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذریعے سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے اور بھی دوسری بیویوں سے اور بھی لڑکے تھے، ان لڑکوں کی وہاں پر وفات ہوئی، ان لڑکوں کی وہاں پر شہادت ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 4 جوان بیٹے وہ شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سارے لڑکے وہاں پر شہید ہوئے۔ ایک معصوم، ایک چھوٹا بیمار لڑکا جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، وہ بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے وہ میدان میں نہیں اتر سکے، صرف وہ زندہ رہے اور باقی سب کے سب اس دن شہید کر دیے گئے تھے۔ انہی سے جو نسل چلی ہے پوری دنیا کے اندر، اگر کوئی سید ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے تو انہی سے امام زین العابدین سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی ایک پیغام کے لیے ہے، لیکن 7ویں صدی میں آ کر کے اس کو بالکل ہی پلٹ دیا گیا، سارا معاملہ ہی پلٹ دیا گیا اور حضرت حسین کا ایک تماشا بنا گیا۔ حضرت حسین کی شہادت کو آج سڑکوں پر، میدانوں میں تماشا بنا کر کے لوگ دکھاتے ہیں اور تماشا کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت مذاق بنانے کے لیے نہیں، حضرت حسین نے جو شہادت دی تھی یہ تماشا کرنے کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے، اس کی اطلاع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی کو لا کر کے دکھلایا تھا کہ یہ ہے اس سرزمین کی مٹی جہاں پر ایک دن آپ اپنے اس نواسے سے، جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی گردن پر چڑھ کر یہ آپ کو گھوڑا بنا لیتا ہے، آپ اس حال میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو گردن پر بیٹھا رہتا ہے، رکوع میں جاتے تھے تو اس طرح بٹھا لیتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے ایک ہاتھ سے پکڑ کے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ اتنا پیار حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نواسہ جس سے آپ بڑا پیار کرتے ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ یہ حق کی خاطر شہید ہوگا اور لوگ اس کو ظلماً شہید کریں گے۔ تو گویا کہ یہ کوئی انہونی نہیں تھی، کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو اللہ کا پری پلان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے متعین کیا ہوا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے۔ تو شہادت یہ خوشی کی بات تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم کو شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہادت کی موت مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہادت کی موت کی طلب کیا کرتے تھے، سب کے سب شہید ہوئے۔ تو گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ کوئی غم اور افسوس کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے، حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، حق کا ساتھ دینے کے لیے اور باطل کو ساری دنیا میں رسوا کرنے کے لیے اور اس کی ذلت کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے تھا کہ باطل یہ ہمیشہ رسوا ہونے کے لیے آتا ہے اور جب بھی سر اٹھاتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے ہی ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور جو حق کا ساتھ رہتا ہے قیامت تک اس کا نام لیا جاتا ہے اور اس کے نام کو عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام آج بھی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، لیکن کچھ ناعاقبت اندیش مسلمانوں نے
مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر دھبا لگانے کے لیے غلط طریقہ اختیار کیا، اور غلط طریقہ اختیار کر کے انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بدنام کیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے، تم ان کو دیکھو، تم ان کو دیکھو، انہوں نے جو کیا تم بھی وہی کرو، اس سے ہٹ کر کے کچھ مت کرو۔ ہمارے واسطے ایک پیغام ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان میں جو لوگ بھی باقی رہ گئے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خاندان سے جو لوگ بھی باقی رہ گئے تھے، ان لوگوں نے اس کے اگلے سال کیا ویسا طریقہ اپنایا یا نہیں اپنایا؟ اگر اپنایا تو ہم سب کو بھی اپنانا چاہیے، اگر نہیں اپنایا تو کوئی تک نہیں بنتا ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مذاق بنائیں اور آپ کی شہادت کے موقع سے ڈھول بجائیں، تماشا کریں، میلہ ٹھیلا کریں۔ اور اب تو زمانہ ترقی کر گیا ہے، اب تو صرف سیدھا لاٹھی کھیلنا نہیں رہ گیا، اب تو ڈی جے بجانا اور ڈی جے کی تال پر اور ڈی جے کے سر پر لاٹھی کھیلنا اور ڈانس کرنا اب یہ مسلمانوں کا شیوا بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، آج امت مسلمہ پر اگر ذلت اور رسوائی ہے، آج امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی اگر پکڑ ہے تو صرف اور صرف اسی بنیاد پر کہ دین اسلام کا انہوں نے مذاق بنایا ہے۔ دین اسلام کا جب بھی مذاق اڑایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی ہے اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، بغیر آواز کے اللہ کی لاٹھی چلتی ہے، پھر ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ہم سب کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے جتنے حضرات نے اپنے جان کی، مال کی قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو سچے دین اسلام کے مطابق حق کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔